تو سوچے ان کا کیا بنے گا. ان کے لیے یہی تو موت ہے کہ وہ انہیں زندہ گاڑ دے گا. کہ بیرسٹر سیف عمران خان سے ملے, 2 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے, اس میں بہت دیر کی انصاف کرتے ہوئے. یہ تو دکھ کی بات ہے کہ ایک شخص کے ساتھ آپ نے اتنا ظلم کیا 3 سال, اس کی زندگی آپ نے تکلیف میں لے گئے, اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی, اس کی اہلیہ کو آپ نے سزا دے دی. اور یہ تو گھٹیا پن اور چھوٹے پن کی انتہا ہے. حکومتی اراکین جو ہیں وہ ڈیل اور ڈھیل کی باتیں کر رہے ہیں. تیرے آنتے کھڑاک بڑے ان کے مزے تھے میں ہوں آن گے. ابھی اس کا فیصلہ ہے, وہ باہر نہیں آیا. تیرے دی چیخاں سن لو کہ انڈین. آپ کو پتہ ہے نواز شریف سے عمران خان کی لڑائی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ شداد نے جنت بنائی, پیر نہیں رکھ سکا. یہ بکاؤ میڈیا, یہ غلام میڈیا جو ہے. اگر خان صاحب باہر آتے ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ یہ آپ نے شعلے فلم دیکھی ہے, اس میں کہتا ہے سردار میں نے تمہارا نمک کھایا ہے. ہاں, تو پھر وہ کہتا ہے اب گولی بھی کھا. ان کی چیخیں شروع ہو گئی, ان کی فرسٹریشن شروع ہو چکی. پی ٹی آئی کا المیہ یہ ہے کہ انہیں اگر کوئی نہ ملے تو ایک دوسرے سے لڑنے لگے. یہ جاتی عمریں والے پاکستان رہیں گے یا آپ فیوچر میں ان کو نکلتا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ٹکٹیں شکٹیں بک کرا لیں چاہیے. آج بات چیت کریں گے عمران خان صاحب کی رہائی کیا ممکن ہے, نہیں اگر ممکن ہے تو کب تک. اور جو اپوزیشن ہے وہ کافی بے چین نظر آ رہی ہے, اور حکومتی جو لوگ ہیں ان کے اندر کافی بے چینی پائی جا رہی ہے, اور خاص طور پر جو ہے وہ جاتی عمرہ کے اندر. اسرار رانا صاحب موجود ہیں, ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ رانا صاحب کیسا دیکھ رہے ہیں خان صاحب سپریم کورٹ کے فیصلے کو کیسا دیکھ رہے ہیں, پھر خان صاحب کی رہائی کو کیسا دیکھتے ہیں؟ بہت دیر کی انصاف کرتے ہوئے. یہ تو ہمارے لیے دکھ کی اور تکلیف کی بات ہے, اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے. یہ تو دکھ کی بات ہے کہ ایک شخص کے ساتھ آپ نے اتنا ظلم کیا 3 سال, اس کی کیسوں کی سنوائی نہیں کی, اس کے اوپر 250 کیسز بنا دیے, اس کی زندگی آپ نے تکلیف میں لے گئے, اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی, اس کو 9 مہینے آپ نے اپنے بہن بھائیوں سے نہیں ملنے دیا گیا, اس کی اہلیہ کو آپ نے سزا دے دی. اور یہ تو گھٹیا پن اور چھوٹے پن کی انتہا ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو تو شاید یہ جملہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ یہ فیصلہ ہمیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا, جو ہم اتنا لیٹ کر رہے ہیں. سر یہ تو سپریم کورٹ نے بھٹو کو بھی پھانسی دینے کے بعد ہی کہا کہ ہم نے غلط کیا تھا, تو یہ فیصلہ تب ابھی بھی شاید انہوں نے وقت پر دے دیا ہے. لیکن بہرحال میں ان ججز کو تو بہرحال سلام کروں گا جنہوں نے چلے دیر صحیح دیر ہے درست ہے کو فیصلہ تو کیا نا. اور یہ عمران خان کے جو ایک کیس ہے, اگر وہ آج اس کی سماعت ایمانداری سے ہو تو ایسے کر کے کیس ختم ہو سکتا ہے. وہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ تاکہ عمران خان کو اندر رکھنے کا جواز رہے. سر یہ حکومتی اراکین جو ہیں وہ ڈیل اور ڈھیل کی باتیں کر رہے ہیں. ہاں ڈیل اور ڈیل تو ہوئی ہے, جہاں ڈیل شروع ہوئی تھی وہیں ان کی ڈیل شروع ہو گئی تھی, ان کی ڈیل ہی ہونی شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا. ہاں تو میں وہ بات کر رہا ہوں ان کی گریپ کی. آپ کس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ ڈیلی ہو گئی ان کی؟ گریپ کی بات. ہاں گریپ ڈھیلی ہوئی ہے, تو وہ تو ہونی ہے. وہ گانا سنا تیرے آنتے کھڑاک بڑے ان کے مزے تھے میں ہوں آن گے. ابھی اس کا فیصلہ ہے, وہ باہر نہیں آیا. تیرے دی چیخاں سن لو کہ انڈیا نے. ٹھیک ہے نا. ابھی تو وہ اس نے زمین پہ پیر نہیں رکھا ہے, تو ان کی چیخیں شروع ہو گئی ہیں. اور سوچیں اس لمحے کو جب عمران خان باہر آ گیا اور اس دھرتی پاکستان کے اوپر زمین کے اوپر پیر رکھ کے اس نے پھر کہا کہ میں کلے ہی کافی ہیں تاڑے لی. تو سوچیں ان کا کیا بنے گا. ان کے لیے یہی تو موت ہے کہ وہ انہیں زندہ گاڑ دے گا. اور اب پہلی دفعہ میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں نہیں یار صلح, یہ ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا ہے. آپ کو پتہ ہے نواز شریف سے عمران خان کی لڑائی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ نواز شریف نے جمائمہ خان پہ ٹائلوں کی چوری کا مقدمہ کروایا تھا, اور وہ لارڈز لوگ ان کے لیے نہیں ساڑھے تھے سیاستدان ہوتے مجھ چوری کرنے مقدمے بنے انہیں. فواد چودھری پہ موبائل چھین کے بھاگنے کا مقدمہ ہے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ وہ بیچارے کسی اور وجہ سے بھاگے تھے, تو کیا کہتے ہیں اس پہ انہوں نے ٹائلوں کا مقدمہ ڈالا, وہ فرسٹریٹ ہوئی. سر وقت کو بدلتا دیکھ رہے ہیں اب, اور کتنی جلدی بدلے گا؟ بھائی دنیا میں واحد چیز جو مستقل نہیں ہے وہ وقت ہے. جو دنیا میں اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے, کیا ان کی زندگیاں نہیں بدلتی چلی گئی وقت کے ساتھ ساتھ؟ جوان ہوئے, سفید بال ہوئے, بوڑھے ہوئے, بیمار ہوئے, دنیا سے چلے گئے. وقت نہیں رکتا. ٹھیک ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے, میری جتنی لائف ہے اس میں نے اس پاکستان میں یہ بھی دیکھا کہ ایک ڈکٹیٹر نے کہا یہ میری کرسی بہت مضبوط ہے, بعد ہی پتہ چلا ہماری پیٹی پاٹ گئی. ٹھیک ہے. تو بھائی یہ اقتدار شداد نے جنت بنائی, پیر نہیں رکھ سکا. تو زرداری صاحب جو 10 سال عدالتوں کو مطلوب رہے, مسٹر 10%, ان کو ساری زندگی کی امیونٹی دے دی آپ نے. تو ان سے کوئی چیز سر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں ریلیف نہیں ملے, عمران خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے,
اور یہ واقعی ریلیف مل رہا ہے ان کو یا وہ ڈیزرو کرتے ہیں یہ چیز؟ وہ کہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ وہ باہر چلا گیا ہے. کیا اس کے لیے عدلیہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ جو ادو اسلام آباد چیف جسٹس نے کیا سی نواز شریف دلی، کیا اس کے لیے جعلی رپورٹیں تیار ہو رہی ہیں، میڈیکل رپورٹیں؟ کیا میڈیا جیسے نواز شریف کے لیے کہہ رہے تھے، انہوں نے برش کیا، ان کے منہ سے خون نکل آیا، وہ میں پریشان ہو گیا کتوں کے تو نکل گئے. تو کیا میڈیا اس طرح ان کے لیے کر رہا ہے؟ عمران خان کا تو نام آپ نہیں لے سکتے. عمران خان کے نام پہ آپ کسی کو میرا بیٹا، چلے چھوڑے، میں وہ بات وہ نہیں کہنا چاہتا جو کہ ہمارے نام سے لوگ جو ہیں اتنا وہ ہو جاتے ہیں یار، تو وہ تو پھر اس کا وہ ہے. کب تک جو لوگ ہیں وہ دیکھیں، جیسے خبر آئی خان صاحب کو سپریم کورٹ کی جانب سے کہ انہیں ہسپتال، تو لوگوں میں ایک نئی جان آئی. آپ اگر سوشل میڈیا جا کے دیکھیں تو ادھر ایک کورام مچا ہوا ہے اور لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو باہر لے کر آئے. میں تو جو اکاؤنٹ کھولتا ہوں اس پر کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی خوشی کا اظہار کر رہا ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کب تک ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ کب تک جو ہے وہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں اور کیا فیوچر ہے ان کا؟ یہ فی الحال باہر آتا نظر نہیں آ رہا. باہر نظر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے نا، ہاسپٹل شفٹ ہو جائیں گے. ہاں، لیکن مجھے ابھی یہ نہیں لگ رہا کہ وہ باہر آ جائیں گے، کیونکہ یہ معاملہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے خان صاحب کا. یہ معاملہ عدالتوں شدالتوں کا نہیں ہے، یہ کہیں اور ایشو ہے کوئی. ٹھیک ہے نا. تو اگر وہاں یہ ریئلائزیشن ہو جائے کہ خان صاحب کا پولیٹیکل رول مائنس نہیں ہو سکتا، جو نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہوتا تو اب تک 4.5 سال بعد پیپلز پی ٹی آئی ارریلیونٹ جماعت ہوتی ہے. آج بھی آپ اسے کشمیر میں الیکشن نہیں لڑنے دیتے، گلگت بلتستان میں الیکشن نہیں لڑنے دیتے. اس کا مطلب اس کی ریلیونسی ویسے ہی قائم ہے. آپ کے تمام تر زور لگانے کے بعد یہ بکاؤ میڈیا، یہ غلام میڈیا جو ہے، اس پہ عمران خان کا نام بین کرنے کے باوجود 4.5 سال بعد سب سے زیادہ ریلیونٹ اگر کوئی پاکستان میں فرد ہے 24-25 کروڑ لوگوں میں تو وہ صرف عمران خان ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی اتنا کچھ جلدی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے خان صاحب باہر آتے ہوئے؟ وہ ہاسپٹل جائیں گے، ہاسپٹل شفٹ ہو جائیں گے، آج ہو جانا چاہیے. آئی ہوپ سو کہ آج ہو جائیں گے. آج ہو جائیں گے. وہ شفٹ ہو جائیں گے، پھر رویہ ان کا دیکھا جائے گا کہ کیا ہے. کانفیڈنس بلڈنگ میئرز میں پھر اگر وہ یہ ایک مہینہ خان صاحب کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تو پھر یہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. یہ کانفیڈنس ایک دوسرے کے اوپر جو شیک ہے نا، یہ اصل پرابلم ہے. ہاں، یہ بڑے بحال ہو جائے گا تو چیزیں آگے بڑھ جائیں گی، ہو جائیں گی، آگے ہو جائیں گی. تو اگر خان صاحب باہر آتے ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ یہ جو مجنو پھر رہے ہیں ہمارے پی ایم ایل این کے اور اس کے پیپل پارٹی کے، ان مجنو کا کیا بننا ہے؟ آپ نے شعلے فلم دیکھی ہے؟ اس میں کہتا ہے سردار میں نے تمہارا نمک کھایا ہے. ہاں، تو پھر وہ کہتا ہے اب گولی بھی کھا. ٹھیک ہے نا. تو پھر آگے کوکلا چھپاتی جمعرات آئی جائے، جڑا کے پیچھے تک کے وہ شامت آئی جائے. یہ لکھ لیں میری بات کہ اب ان لوگوں کے ساتھ وہ ہونا ہے جو آپ کی توقع ابھی توقع میں نہیں ہے. کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ابھی ایسا ہوگا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہنا دے نال برا ہونا ہے. نواز شریف صاحب نے سعودین سفیر سے آج ملاقات کی ہے. پتہ نہیں انہیں کہا ہوگا کہ بھائیان وہ جو پچھلی دفعہ جو ہمیں گھر دیا تھا آپ نے، اس کے اندر گرم پانی نہیں آ رہا تھا، اس والے گیزر لوا دیو. ہاں، ان کی چیخیں شروع ہو گئی، ان کی فرسٹریشن شروع ہو چکی ہے. سر بلاول بھٹو نے آج اپوزیشن لیڈر سے بھی ملاقات کی ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کہیں پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھنا جا رہی ہے؟ بلاول بھٹو پہ تو کرپشن کے الزامات نہیں ہے نا، زرداری پہ تو ہے نا، باپ ہے. تو وہ زرداری سے نہیں بیٹھیں گے. بلاول کے ساتھ تو بیٹھ سکتے ہیں، بلاول کے اوپر تو کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، تو ان سے بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ بلاول سے ہونی چاہیے، ہونی چاہیے. برسٹر صاحب سے ملاقات کا کیا مقصد سمجھتے ہیں؟ بس وہ یہی سب سے امپورٹنٹ ہے. اب پچھلے 24 گھنٹے کی خبر ہے کہ بیرسٹر سیف عمران خان سے ملے، 2 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے. اس میں انہوں نے ان کے ہاسپٹل منتقلی، اس کے بعد کے معاملات، اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات، اسٹیبلشمنٹ کی ڈیمانڈ، عمران کی ڈیمانڈ، بیچ میں برج، یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. اور بیرسٹر سیف سے تو آپ کو یاد ہو بشرا بی بی نے بہت پہلے کہا تھا کہ بیرسٹر سیف کی عمران خان سے ملاقات کروانی ہے. ہاں، ٹھیک ہے نا. تو یہ پی ٹی آئی والوں نے اسے گندا کر کے خراب کر دیا اس ایشو کو. یہ تو بشرا بی بی کی خواہش تھی کہ عمران خان بیرسٹر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی جو بات کی، پی ٹی آئی خود ہی کہیں اپنی دشمن تو نہیں. ایسے ہی ہے. پی ٹی آئی کا المیہ یہ ہے کہ انہیں اگر کوئی نہ ملے تو ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں. ہاں، تو جو دوجے والا بھی نہ لگے تو شیشے سے کھڑے ہو کے اپنے آپ لڑنے لگ پاتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو پھر ادھر. اچھا، اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے انہیں کون سا کام کرنا چاہیے؟ یہ جو کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ یا ان کے لوگوں کے ساتھ، انہیں معاف کر دینا چاہیے؟ سب سے پہلے تو بھائی انہیں ریسٹ کرنا چاہیے. نہیں، وہ تو ٹھیک، جان ہے تو جہان ہے. بالکل ایسے. اور کن لوگوں کے لیے آپ اپنی جان کا تیلی پہ رکھ رہے ہیں؟
जी, और इतना सा बॉदर नहीं कर रहे आपके लिए। नहीं सर, कौम उनके साथ है। खाली साथ होना काम नहीं है। ये पीटीआई के लीडरशिप ही तो नहीं ना कि जिन्होंने मार खानी है बाहर निकल के। जब तक कौम उनके साथ नहीं निकलेगी, कितने वर्कर मार खा लेंगे, कितने वर्करों पे पर्चे हो जाएंगे, कितने लीडर्स पे पर्चे हो जाएंगे। कौम क्यों नहीं निकलती उनके साथ? जिस दिन कौम निकलेगी ठीक हो जाएगा मामला सारा। सर आखिर में वफाक में अगर कोई तब्दीली आती है तो आप पंजाब में भी तब्दीली देख रहे हैं या पंजाब स्टिल ऐसे रहेगा? क्योंकि समझा जाता है कि पंजाब की जो वज़ीर आला हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत क्लोज हैं, बहुत अच्छे उनके ताल्लुकात हैं, तो वो जो है शायद जो है वो सर्वाइव कर जाए। मरजम मुआसबा की बात होती है सर। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जिस दिन हुकूमत गई है ना, तो सुबह नवाए वक्त की लीड थी आरिफ निज़ामी साहब की कि आज असम्बलियाँ टूट जाएंगी। तो मोहतरमा ने फारूक लगारी जो सदर थे उस टाइम के, और वो भाई बने हुए थे उनके, तो मोहतरमा ने कहा कि फारूक भाई ये मैं क्या सुन रही, तो उन्होंने कहा मोहतरमा ऐसी कोई बात नहीं है। इतने उनकी कुर्बत थी कि बहन भाई थे वो एक दूसरे के। शाम को उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दिया। सियासत के अंदर कोई दिल और जज्बात नहीं होते, सियासत में सिर्फ मुफादात होते हैं। ये जाती उम्र वाले पाकिस्तान रहेंगे या आप फ्यूचर में इनको निकलता देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि टिकटें शिकटें बुक करा लेनी चाहिए। अच्छा, हाँ, टिकटें बुक करा लेनी चाहिए। चाहे कितना कौन, टाइम है इनके पास? ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन टाइम थोड़ा ही है। थोड़ा ही है। हाँ। बहरहाल नाज़रीन किराम, इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बातचीत हुई और बैरिस्टर सैफ की जो मुलाकात हुई उसके हवाले से भी इसार राना साहब ने अपना तज़िया दिया और ख़बर दी। आपने अपनी राय कमेंट्स में देनी है, आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है। और मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।